السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کے پروگرام میں آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ ناظرین کرام، ہم نے یہ جو ادارہ بنایا ہے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، اس کے بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور بیرون ممالک میں خواتین و حضرات اپنے بچوں کو رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، اور یوٹیوب کے اوپر آپ بے شمار میرج بیرو والے آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دفاتر بنائے اور اس میں کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو مستقل بنیادوں پر اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن بعض جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن جس معیار کا کرنا چاہیے وہ معیار ان کا نہیں ہے۔ اکثر خواتین مجھے کہتی ہیں قاری صاحب، ہم نے کسی بھی رشتہ کرنے والے دفتر سے ہم نے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے رجسٹریشن فیس مانگی، ہم نے دے دی ہے، انہوں نے 2 رشتے دکھائے ہیں، ہمیں وہ پسند نہیں آئے، تو ہم نے کہا کہ یہ تو ہمیں پسند نہیں آئے بس، یا 3 رشتے دکھائے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ رجسٹریشن فیس دوبارہ دیں پھر ہم آپ کو اور رشتہ دکھائیں گے۔ تو اسی طرح کئی مرد حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے کافی پیسے جو ہے ہم نے دیے ہیں، وہ رجسٹریشن کے نام پر لیتے ہیں، 1-2 رشتے دکھا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے تو بلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے میرج بیرو والا کا مجھے پسند نہیں آیا۔ الحمدللہ میرے ساتھ جو بھی خواتین و حضرات جنہوں نے ہمارے ادارے کے ساتھ منظم طریقے کے ساتھ جو ہمارے قواعد اصول و قواعد ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ملے ہیں، الحمدللہ ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر ہفتے آپ نے ہمیں میسج کرنا ہے، ہمیں آپ کی خیریت کا پتہ چلے، آپ کو میری خیریت کا پتہ چلے، اور مجھے یہ ازبر ہو کہ میں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے آپ کے بیٹے کا رشتہ یا بیٹی کا رشتہ، تو اس پر میں الحمدللہ ورک کرتا رہتا ہوں۔ ڈیلی میرے پروگرام جو ہے الحمدللہ میرے چینل پر چلتے ہیں، پاکستان سے بیرون ممالک سے خواتین و حضرات رابطے میں ہوتی ہیں، لیکن میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ کوئی بیٹی ہے اس کو ویسے جو بھی رشتہ آئے اس کو دیتے جائیں، جو بھی آئے دیتے جائیں، نہیں، بیٹی کی ساری معلومات اپنے سامنے رکھیں، اور اسی طرح اس کی شخصیت، اس کی تعلیم، اس کا بیک گراؤنڈ وہ دیکھیں، وہ دیکھنے کے بعد اس کے مطابق کا اس کو رشتہ دیں، تھوڑا سا صبر کے ساتھ چلیں، مستقل مزاجوں کے ساتھ چلیں، کیونکہ ایک دفعہ شادی ہونی ہے اور یہ پوری زندگی کا بعد کا سکون ہے یا درد ہے۔ اچھا رشتہ ہو جائے بیٹی کے لیے بھی سکون اور لڑکے کے لیے بھی سکون، برا رشتہ ہو جائے تو دونوں لڑنے میں ساری زندگی پھر بے برکتی، پھر بندہ اجڑ جاتا ہے، بیٹی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارا ادارہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ آل پاکستان، تمام عرب ممالک اور یورپ میں جتنی خواتین بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں تاکہ ان کی جلدی ہم نکاح کروا دیں۔ کیوں؟ جلد بازی کی وجہ سے رشتہ کیا، بعد میں پتہ چلا لڑکا تو جو ہے نشہ کرتا ہے، لڑکے تک وہ کاروبار نہیں ہے، اور اسی طرح جلد بازی میں بیٹی کے ساتھ شادی کی، بعد میں پتہ چلا یہ لڑکی تو ذرا آزاد خیال ہے، یہ گھریلو معاملات کو سنبھالنے والی نہیں ہے، زیادہ آگے پیچھے باہر تعلق رکھنے والی ہے۔ تو اگر تھوڑا سا آپ صبر کریں، لڑکے والے لڑکی والوں کو دیکھیں اور لڑکی والے لڑکے والوں کو دیکھیں، ایک دوسرے کو دیکھنے میں کچھ وقت لگائیں، جلد بازی نہ کریں۔ اکثر جو ہے میرج بیرو والے انہوں نے کچھ ایڈوانس میں رجسٹریشن کے نام پر پیسے لینے ہوتے ہیں اور بعد میں فیس لینا ہوتی ہے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی ہر ویکلی اتنے رشتے ہونے چاہیے، اتنی بات پکی ہو جائے اور ہماری بات والی فیس پکی ہو جائے۔ ہمارا ایسا انداز نہیں ہے۔ یقین کرے، سندھ سے ایک بیٹی نے رابطہ کیا تو میں نے اس کو عمان سے، مسقط سے میں نے رشتہ دیا، تو انہوں نے جناب فائنل کر لیا، لڑکی والوں نے، لڑکے والوں نے فائنل، اور عید کے بعد فوراً ہم نے نکاح کرنا ہے۔ میں نے لڑکی کے سرپرستوں سے کہا، لڑکی سے کہا، دیکھیں ہر میرج بیرو والا چاہتا ہے کہ جو ہم نے رشتہ دیا ہے جلدی یہ پکا ہو جائے، پکا ہوگا تو ہمارا یہ کاروبار ہے، بعد میں ہمیں جو فیس ملنی ہے وہ مل جائے۔
میرا قطعاً ایسا ذہن نہیں ہے. میرا ذہن ہے اگر اچھا رشتہ ہو جائے، ٹھیک ہے ہمارے ادارے کے اخراجات ہیں، ہم شروع میں بھی اور آخر میں بھی ہمارے لوازمات ہیں، ہم لیتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر لڑکے میں کوئی عیب ہے تو وہ چھپ جائے، لڑکی میں کوئی عیب ہے تو وہ چھپ جائے، جلدی ان کا نکاح ہو، ان کی بات پکی ہو جائے، منگنی ہو جائے، بات پکی ہو اور ہم اپنی فیس لے لیں. ایسا ہرگز ہمارا ذہن نہیں ہے. تو میں نے بیٹی کو کہا کہ دیکھیں آپ نے بات پکی کر دی ہے، مزید آپ اس بندے کو دیکھیں، اس بندے کی تصدیق کریں. آپ کے والدین، آپ کی والدہ، سوچیں، آپ استخارہ کریں اللہ سے بار بار. اگر آپ کو یہ رشتہ پسند نہ ہو، آپ مطمئن ہو تو نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو اور دے گا. ہم نے کون سا آپ سے دوبارہ اپنے ادارے کے لیے کچھ مانگنا ہے؟ رشتہ ہو جائے گا، ٹھیک نہیں ہو جائے گا، ہم محنت کوشش کریں گے، اللہ اور دے دیں گے. تو وہ بیٹی اور اس کی والدہ اور اس کا والد میرے اس بات پر مشورہ کرنے لگے بیٹھ کر. تو وہ کہنے لگے بڑے ہم نے شادی کروانے والے دفتروں سے رابطہ کیا ہے، اچھے سے اچھے انسان دیکھے ہیں، لیکن قاری صاحب کا جو انداز ہے ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے بات پکی کر لی ہے. اب یہ نہیں سوچ رہے کہ پکی کر لی ہے تو آپ ہمارے جو پکی کرنے پر آپ اپنی فیس دیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ مزید صبر کریں، لڑکے والوں کو دیکھیں، وہ آپ کو دیکھیں. اگر آپ کسی بات پر آپ مطمئن نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور خصوصاً جو ہے بیٹی والوں کو میں کہتا ہوں کہ جو میں آپ کو رشتہ دوں آپ نے اس کی مکمل تصدیق کرنی ہے. آپ کو پسند ہے ٹھیک، نہیں پسند ہے نہ کریں. ہماری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ذاتی کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے دونوں فریقین کے لیے برابر کی خدمت ادا کرنی ہے. ہم نے کسی کی طرفداری نہیں کرنی، ہم نے کسی کا ایجنٹ نہیں بننا. مرد میں کوئی خوبیاں نہیں ہیں اپنی طرف سے بنا کر بتانا تاکہ جلدی رشتہ پکا ہو جائے. لڑکی کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں اپنی طرف سے بندے کو پریس کر دینا. یہ ہمارا کام نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ پروفائل کے مطابق جو مکمل اترتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ، لڑکی کے والدین لڑکے کے والدین کو آپس میں ڈائریکٹ کریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ آئے جائیں، معاملات کریں. ایک دوسرے کا اخلاق پسند آئے تو وہ رشتہ کریں، نہیں پسند آئے تو نہ کریں. تو وہ یعنی جب بیٹی اور ماں باپ تینوں بیٹھ کر انہوں نے بات کی، وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہم نے عجیب دیکھے ہیں، جس طرح ایک خاندانی بندہ ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں، بیٹیوں، بچوں کے لیے سوچتا ہے اور اس کی سوچ تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے. الحمدللہ میں یقین کریں تہجد کے وقت یا علیحدگی میں دعا کرتا ہوں، کیونکہ میں نے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ ایسا پروگرام بنایا ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے پلیٹ فارم پر جو بھی نکاح ہوں وہ اچھے ہوں، پوری زندگی اتفاق محبت سے رہیں. ایسا نکاح بیٹی کا یا بیٹے کا جس میں پوری زندگی والدین اور سرپرست اور خود لڑنے میں گزار جائیں، ضدیں اور بعد میں طلاق تک نوبت آئے. تو میں کہتا ہوں یا اللہ ایسا رشتہ میرے پلیٹ فارم پر نہ ہو. مجھے یہی کہیں گے کہ ہمارا رشتہ نہیں ہوا تو مجھے جو بھی کہیں میں اس بات کو قبول کر لوں گا، لیکن کسی کی بیٹی کی پوری زندگی تباہ ہو جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. کسی بیٹے کی ساری زندگی تباہ ہو جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. تو میں مستقل بنیادوں سے یہ کام کر رہا ہوں. الحمدللہ آل پاکستان خواتین و حضرات میرے ساتھ رابطہ کریں، اور اسی طرح تمام یعنی عرب ملکوں میں رہنے والے سعودی عرب، دبئی، جتنے عرب ممالک ہیں وہاں سے خواتین و حضرات بھی رابطہ کریں، اور یورپ کے جتنے ممالک ہیں وہاں سے بھی خواتین و حضرات رابطہ کریں. انشاءاللہ ہماری خدمات آپ کے لیے موجود ہے. اور اسی طرح طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین پاکستان سے اور بیرون ممالک سے جلد میرے ساتھ رابطہ کریں. میں چاہتا ہوں کہ ان کو جلد جو ہے نکاح ان کے کروائیں تاکہ یہ گھر والی بن جائیں. کراچی سے ایک بہن ہے وہ بھی شادی کرنا چاہتی ہیں سعودی عرب میں. اگر سعودی عرب میں کوئی دوسری شادی کے لیے بھی اس سے نکاح کر کے اس کو پاس رکھنا چاہتی ہوں تو یہ رشتہ میرے پاس موجود ہے. اسی طرح حیدرآباد سے بھی ایک اور بیٹی ہیں، وہ بھی یعنی بیوہ ہیں، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ بیرون ممالک یعنی سعودی عرب میں کوئی بھی ایسا مرد چاہے وہ یعنی دوسری شادی کرنا چاہتا ہو، لیکن ان کی شرط ہے پہلی بیگم یا تو طلاق ہو یا فوت ہوئی ہو تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح ایک اور فیملی ہے میرے پاس، وہ بھی کراچی سے ہے، وہ بھی دوسری بیگم بننے کے لیے تیار ہے. اس کے 2 بیٹے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ جو میرے بچوں کو اور مجھے تسلیم کرے، اور وہ یورپ سے رشتہ چاہتی ہے. تو الحمدللہ میں خواتین و حضرات سے ایک مستقل بنیاد سے ایک میں نے یہ بنیاد رکھی ہے اس ادارے کی. تو سب سے پہلے جو مجھ سے خدمت لینا چاہتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، وہاں اپنا نام لکھیں، اپنے ملک کا نام لکھیں، وہاں تفصیل بتاؤں گا.
اور ہمارا چینل آپ سب سے پہلے جو ہے آپ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور آپ سے گزارش ہے آپ کے موبائل میں جتنے واٹس اپ نمبر ہے وہاں آپ ضرور ہمارے اس پروگرام کو شیئر کر دیں تاکہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے آسانی سے ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔